یہ آپ کو کوئی اجازت نہیں دے سکتا کہ آپ اپنی سیاست کے لیے، اپنے سہولت کار، پتہ نہیں کس کی سہولت کاری کرنے کے لیے آپ جو سے اپنے صوبے کو، اپنے علاقوں کو دہشت گردوں کے حوالے کر دیں کہ اچھا جی ملٹری آپریشن نہیں کرنا تو پھر کرنا کیا ہے، پھر کیا دہشت گردوں کے پیروں میں بیٹھ جانا ہے؟ سوال یہ ہے کہ کبھی ان فتنہ الخوارج نے، ان دہشت گردوں نے کبھی ان پہ حملہ کیوں نہیں کیا؟ ہر پولیٹیکل پارٹی پہ، ان کے عمائدین پہ، ان کے لیڈروں پہ حملہ کیا یا نہیں کیا؟ خیبر پختونخوا حکومت ملٹری آپریشن نہیں چاہتی، خارج کو منظور نظر بنانا چاہتی ہے۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں کو سازگار ماحول فراہم کیا جاتا ہے، اس لیے وہاں دہشت گردی کے سب سے زیادہ واقعات ہوئے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پریس کانفرنس، کہا خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کہ آپریشن نہ کرو، کابل سے امن کی بھیک مانگو، ان سے پوچھیں کیا دہشت گردوں کے پیروں میں بیٹھ جائیں؟ افغان طالبان حکومت دہشت گرد تنظیموں کو پالتی ہے، پوری دنیا یہ بات جانتی ہے کہ بس خیبر پختونخوا حکومت کو اس کا نہیں پتہ، یہ اسمبلی میں بیٹھ کر جھوٹا بیانیہ بناتے ہیں۔ ان سے پوچھیں کیا خارجی نور ولی محسود کو صوبے کا وزیر اعلیٰ لگا دیا جائے، اس کی بیعت کر لی جائے؟ کیا ہیبت اللہ بتائیں گے کہ 4 سدہ میں کیا ہوگا؟ کیا صوبے کی بچیوں کو اسکولوں سے اٹھا لیں؟ خیبر پختونخوا میں آپریشنز ہو رہے ہیں، سیکیورٹی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ پاکستان سے بڑھ کر کسی کی سیاست ہے نازاد، خود کو بے اختیار کہنے والا سابق وزیر اعظم اتنا بے اختیار تھا کہ اس نے تب کے آرمی چیف کو باپ ڈکلیئر کیا۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ قوم کا ایک ہی باپ ہے اور وہ قائد اعظم محمد علی جناح ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کہتے ہیں کہ اس وقت کے وزیر اعظم نے سابق ڈی جی آئی ایس آئی کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کیا۔ اس وقت کی حکومت بھی ایک ہی شخص سے گرد گھومتی تھی، اس نے پارٹی کو سول ڈکٹیٹر کی طرح چلایا۔ ہمیں کسی سیاسی جماعت سے کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے نزدیک تمام سیاسی جماعتیں اور صوبے برابر ہیں، اس سے بڑھ کر مضحکہ خیز بیانیہ نہیں ہو سکتا کہ خود کو بے اختیار کہا جائے۔ ماضی کی حکومتیں بھی با اختیار تھیں اور موجودہ حکومت بھی با اختیار ہے۔ سیاست سیاسی جماعتوں کا کام ہے، وہ بحران کا حل نکالے، آئین اور قانون ملک کے عوام کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ افغانستان خطے میں دہشت گردی کا آپریشنل بیس بنا ہوا ہے، فتنہ الخوارج اور فتنہ ہندوستان کا گڑھ افغانستان میں ہے، تمام دہشت گرد تنظیمیں افغانستان میں ہیں، ان کی پرورش کی جا رہی ہے۔ افغان بارڈر بند کرنے سے دہشت گردی میں نمایاں کمی آئی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کہتے ہیں کہ دہشت گردوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، خارج کے بارے میں اللہ کا حکم ہے کہ جہاں ملے مار دو۔ امریکہ افغانستان میں $7.2 ارب کا جدید ترین اسلحہ چھوڑ کر گیا۔ افغان طالبان وار اکانومی کو چلانے کے لیے دہشت گردی کو اسپانسر کرتے ہیں۔ پاکستان بار بار افغانستان کو سمجھاتا آ رہا ہے کہ دہشت گردوں کو سنبھالے۔ افغان طالبان نے دوحہ معاہدے میں 3 وعدے کیے، ایک بھی پورا نہیں کیا۔ 2025 دہشت گردی کے خلاف تاریخی اور نتیجہ خیز سال رہا۔ پاکستانی ریاست اور عوام میں دہشت گردی کے خلاف مکمل ہم آہنگی ہوئی۔ دنیا نے دہشت گردی کے خلاف پاکستانی اقدامات کو سراہا۔ دہشت گردی کے خلاف لڑائی پوری قوم کی جنگ ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پریس بریفنگ، کہا پچھلے برس 75,175 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے گئے، دہشت گردی کے 5,400 واقعات ہوئے، جن میں 1,235 قانون نافذ کرنے والے اداروں کے جوان اور سیویلینز کی شہادتیں ہوئیں، 2,597 دہشت گرد مارے گئے۔ 27 خودکش حملوں میں سے خیبر پختونخوا میں 16، بلوچستان 10 اور 1 اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس میں ہوا۔ جعفر ایکسپریس پر حملہ پاکستانیوں کے ذہنوں سے کبھی نہیں جائے گا۔ دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد ناگزیر ہے۔ جس سیاسی جماعت نے بات کرنی ہے حکومت سے کرے، ہمارا کام سیاسی جماعتوں سے بات کرنا نہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ سوشل میڈیا کو دہشت گردی کے فروغ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ریاست نے سوشل میڈیا کے خلاف کچھ اچھے قوانین بنائے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں غربت کا بھی مسئلہ ہے، لیکن خیبر پختونخوا پیسے کی کمی نہیں ہے۔ اللہ تھوڑے پیسے میں بھی برکت ڈال دیتا ہے، پیسہ عوام پر لگایا جائے تو مسائل حل ہو جائیں گے۔ عوام کو بیانی میں الجھانے اور کنفیوژن میں ڈالنے کی بجائے مسائل حل کریں۔ بلوچستان حکومت نے ضلعی تحصیل لیول پر پیسے کو منتقل کیا۔ پنجاب اور بلوچستان نے افغان مہاجر کیمپ ختم کر دیے، خیبر پختونخوا میں ابھی بھی موجود ہیں۔ بھارت اور افغانستان مل کر آ جائیں، دونوں کا شوق پورا کر دیں گے۔ دہشت گرد دائیں سے آئیں یا بائیں سے، جہاں سے آنا ہے آ جائیں، مزہ نہ آئے تو پیسے واپس۔
DGISPR کی دشمنوں کو وارننگ، کہا مارکہ حق میں ہندوستان کا منہ کالا کیا گیا، آپریشن سندور کی کالک ابھی تک اس کے منہ سے نہیں جا رہی۔ بھارت نے مارکہ حق کے بعد دہشت گردی کو خوب ہوا دی، ہندوستان نے نام نہاد آپریشن سندور میں بچوں اور خواتین کو نشانہ بنایا۔ ہندوستان کون ہوتا ہے کہ ہمارے کسی شہری کو نشانہ بنائے؟ یہ حق ہندوستان کو کسی نے نہیں دیا کہ وہ پاکستان کے کسی شہری یا انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچائے۔ بھارت سے دہشت گردوں کو پیسہ اور سرپرستی حاصل ہوتی ہے۔ دیکھا جائے جھڑپوں کے دوران افغان وزیر خارجہ کہاں تھا؟ ان کا اسلام کہتا ہے کہ بھارت کے پاؤں پڑ جاؤ۔ مودی افغان طالبان کا نیا ہیرو ہے۔ بھارت نے دوبارہ جارحیت کی تو پہلے جیسا ہی جواب ملے گا۔ بھارت کے خلاف جنگ میں پاکستان کی عزت میں اضافہ ہوا۔ جہاز ٹیسٹ ہو گئے، کامیابی کے بعد پاکستان کو جنگی جہازوں کے آرڈر مل رہے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ پوری دنیا نے بھارت کو پھینٹی پڑتے دیکھی۔ جنگ کے دوران بھارت نے امریکہ اور چین سے رابطہ کیا۔ مئی 2025 کے بعد بھارت کا اعتماد تباہ ہو گیا۔ مودی کی اندرون اور بیرون ملک عزت نہیں رہی۔ وزیر دفاع نے امید ظاہر کی کہ 6 ماہ میں پاکستان IMF کو خدا حافظ کہنے کی پوزیشن میں ہوگا۔ بھارت کو ٹرمپ اور دیگر امریکی حکام سے ملاقاتوں کے لیے لابنگ فرم ہائر کرنا پڑی۔ مودی حکومت سفارتی ناکامیاں چھپانے کے لیے اربوں روپے لابنگ اور تشہیر پر لگانے لگی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق مودی سرکار نے اپریل 2025 میں امریکی لابنگ کمپنی کو ہائر کیا۔ سالانہ $18 لاکھ خرچ کیے جا رہے ہیں۔ فرم کا مقصد سوشل میڈیا پوسٹوں کو فلیگ کرانا اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر اثر انداز ہونا ہے۔ بھارتی صحافی نے کہا کہ 11 سال میں مودی نے کسی بامعنی مکالمے کو فروغ دیا اور نہ ہی پریس کانفرنس کی۔ ہندوتوا کی تشہیر عوام کے پیسوں سے کی جا رہی ہے۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے بنگلہ دیشی فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل حسن محمود خان کی قیادت میں دفاعی وفد کی ملاقات۔ ISPR کے مطابق آپریشنل تعاون اور ادارہ جاتی ہم آہنگی کو مزید مضبوط بنانے پر بات چیت، تربیت صلاحیت سازی اور ایروسپیس میں تعاون پر زور۔ ملاقات میں JF-710 تھنڈر طیاروں کی ممکنہ خریداری پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ بنگلہ دیشی ایئر چیف کا ایئر ڈیفنس ریڈار سسٹمز کے انضمام میں مدد کی خواہش کا اظہار۔ معزز مہمان نے پاک فضائیہ کے شاندار جنگی ریکارڈ کو سراہا۔ بنگلہ دیشی وفد نے پاک فضائیہ کی اہم تنصیبات کا دورہ بھی کیا۔ پنجاب میں ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل کے لیے لائیو ڈیش بورڈ بنانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس۔ وزیر اعلیٰ گلیوں اور سڑکوں میں کھدائی کر کے کھلا چھوڑنے پر اظہار برہمی۔ سیوریج لائن سڑکوں کی بجائے گرین بیلٹ میں بچھانے کی ہدایت۔ 7 شہروں میں پنجاب ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کی تکمیل کے لیے 30 اپریل کی ڈیڈ لائن مقرر۔ پورے صوبے میں PHA قائم کرنے کے لیے قابل عمل پلان طلب۔ مریم نواز کا اپنی چھت اپنا گھر پروجیکٹ کی دوسری قسط فوری جاری کرنے کا حکم۔ کلین انرجی کے لیے لاہور میں 4 اور فیصل آباد میں 2 بایو گیس پلانٹس کی تعمیر کا فیصلہ۔ لاہور میں ویسٹ ٹو انرجی پروجیکٹ شروع کیا جائے گا۔ بلائے علاقوں میں خون جما دینے والی ٹھنڈ برقرار، پہاڑوں نے برف کی چادر اوڑھ لی۔ کلاں میں پارا -7، معلم جبہ -4، پارا چنار اور اپردین میں -3 ڈگری ریکارڈ۔ مری اور گلیات میں مطلع جزوی ابرآلود۔ شمالی بلوچستان میں یکبستہ موسم۔ قلات اور زیارت میں پارا -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کوئٹہ میں -2 ڈگری سینٹی گریڈ کی سردی۔ کراچی میں درجہ حرارت 13 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔